بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ ذوحان، میں نے ڈیڈ سے بھی بات کر لی ہے، وہ بھی ہمارے رشتے کے لیے راضی ہیں۔ اب تم مجھے بیچ راستے میں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، میں کیسے رہوں گی تمہارے بغیر؟ ذوحان، میں مر جاؤں گی۔ ایزل نے ذوحان کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، کوئی بھی کسی کے لیے نہیں مرتا، تم بھی نہیں مرو گی، وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاؤ گی اور بھول جاؤ گی مجھ جیسے بے وفا کو۔ مقابل کے تلخ الفاظ نے جیسے اسے آسمان سے زمین پر پٹخ دیا، جسے ایزل قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ ایزل، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے انگلینڈ کی بہت بڑی کمپنی سے جاب آفر آئی ہے، میں اسے گوا نہیں سکتا۔ تمہیں میرے گھر کے حالات اچھے سے معلوم ہیں، میرے سر پر اپنی بہنوں کی ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے یہ جاب آفر ایکسیپٹ کرنی پڑے گی۔ ایزل، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں بے وفا نہیں بننا چاہتا تھا، لیکن حالات نے مجھے ایسا بننے پر مجبور کر دیا۔ ذوحان ایزل کو محبت کی راہوں پر لا کر بیچ راستے میں چھوڑ گیا۔ عثمان خان، ایزل کے والد، جیسے ہی وہ ایزل کے روم میں داخل ہوئے، ایزل اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ ایزل بیٹا اٹھ جاؤ، بابا کی جان۔ ایزل اٹھ کیوں نہیں رہی؟ جیسے ہی عثمان صاحب نے ایزل کو پلٹا، ایزل کا پورا ہاتھ خون سے لت پت تھا۔ بیٹے، یہ کیا کیا آپ نے؟ عثمان صاحب نے اپنی درد بھری آواز میں کہا۔ عثمان خان نے ایزل کو اٹھایا اور ہسپتال چلے گئے۔ عثمان صاحب، آپ نے بہت اچھا کیا جو آپ ایزل کو ٹائم پر ہسپتال لے آئے، شکر ہے زیادہ خون نہیں بہا، زخم زیادہ گہرا نہیں تھا، ہاتھ کی ڈریسنگ کر دی ہے، ابھی انہیں کچھ دیر ریسٹ کرنے دیں، تھوڑی دیر بعد ہوش میں آ جائیں گی۔ چل لڑکی اٹھ، تجھے آج شاہ صاحب کی خدمت کے لیے شاہ جی نے خود چنا ہے، آج کی رات تو ان کو خوش کرے گی، اور یاد رہے اگر مجھے شاہ جی کی جانب سے کوئی شکایت ملی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چندہ بائی بڑے غصیلے انداز میں اپنے سامنے کھڑی خوبصورت سی لڑکی سے مخاطب تھی، جو اس وقت دنیا جہاں سے مافیا اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اپنے لاڈ اٹھوانے والی وہ پیاری سی گڑیا آج ٹوٹنے جا رہی تھی۔ کیا یہ تھا اس کا مستقبل؟ اس قدر تاریخ، اس کی غلطی ہی کیا تھی محبت کرنا، وہ بھی ایک ایسے شخص سے جو بچپن سے اس کی ذات کا مالک بنا رہا اور آج اسے اس مقام تک لے آیا جہاں اس کے پاس جینے کے لیے آخری راستہ یہی تھا۔ محبت بھی کیا ظالم شے ہے، جس سے ہو جائے وہ خاص ہو جاتا ہے اور جو کر لے وہ خاک ہو جاتا ہے۔ محبت جب انسان کو نوازتی ہے تو خوش بخت بنا دیتی ہے، اور جب چھینتی ہے تو سانس تک کا محتاج بنا دیتی ہے۔ یہی تو ہے محبت، کسی بے مہر سے ہو جائے تو جان کا عذار بنا دیتی ہے۔ چندہ بائی، پلیز مجھے شاہ صاحب کی خدمت میں پیش نہ کریں، میں یہ کام نہیں کر سکتی، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، مجھے اس گندگی کے دلدل میں نہ گھسیٹیں، مجھے بخش دیں۔ اس نے چندہ بائی سے ہاتھ جوڑتے ہوئے التجا کی۔ چھوڑو میرے ہاتھ لڑکی، چندہ بائی نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے غصے سے کہا، تجھے اب یہ کام کرنا ہی پڑے گا، اب تو اس دلدل سے کبھی نہیں نکل سکتی، شروع میں مشکل ہوگی، آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی، جب پیسہ منہ کو لگے گا نہ تو یہ سب اچھا لگنے لگے گا۔ چندہ بائی نے قہر آلود لہجے میں کہا، نیلم پکڑ اسے اور چھوڑ آ اسے شاہ سائیں کے قدموں میں نے پوری قیمت وصول کی ہے اس کی، میں نے اپنے کام میں بےایمانی نہیں سیکھی، سمجھا دے اس لڑکی کو، اسے شاہ سائیں کے ساتھ جانا ہی پڑے گا اور آج رات اسے اپنے گھر لے جائیں گے۔ بڑی قسمت والی ہے تو لڑکی جسے شاہ سائیں اپنے گھر لے کر جا رہے ہیں۔
بڑے امیر ہیں شاہ سائیں، تیری تو قسمت کھل گئی۔ چندا بائی نے ارج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، نیلم اسے تیار کر کے جلدی لاؤ، شاہ سہیں اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ کہتے ہی چندا بائی کمرے سے چلی گئی۔ اب کمرے میں صرف نیلم اور ارج ہی رہ گئے تھے۔ نیلم آپی پلیز آپ میری مدد کریں، مجھے شاہ سائیں کے ساتھ کہیں نہ جانا، پلیز مجھے کسی طرح اس کوٹھے سے باہر نکال دیں۔ ارج نے نیلم کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، اس امید سے کہ نیلم اسے اس جہنم سے نجات دلائے گی۔ ارج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکتی، میں خود مجبور ہوں۔ چندا بائی ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ جو لڑکیاں اس کوٹھے میں آ جاتی ہیں ان کے لیے باہر کی دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ اگر لڑکی کوٹھے میں 1 گھنٹہ ہی گزار لے تو دنیا اسے قبول نہیں کرتی۔ تم تو 2 دن سے اس کوٹھے میں قید تھی، کوئی بھی تمہاری پاک دامنی پر یقین نہیں کرے گا۔ اس نے سرد آہر بھرتے ہوئے کہا، نہیں نیلم آپی، غازشان مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ مجھے قبول کر لیں گے، آپ پلیز میری یہاں سے نکلنے میں مدد کریں۔ ارج نے نیلم کے پاؤں پکڑ لیے۔ ارج میرے پاؤں چھوڑو، بات سمجھنے کی کوشش کرو، تم یقین کیوں نہیں کر لیتی کہ تمہیں اس کوٹھے پر تمہارا شوہر بیچ کر گیا ہے؟